الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا بروز قیامت اسے میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ اب ذرا آپ غور کریں کہ 10 بار صبح اور 10 بار شام درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، لیکن آج فضول باتوں کے لیے وقت ہے اور ہمارے پاس وقت نہیں تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے وقت نہیں۔ تو برائے کرم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ اور شاعر کہتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم جو بات کریں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے بارے میں، کہ ہر معاملے میں سرکار دو عالم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں اسی نبی پاک کی سیرت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، یعنی مجھے اخلاق کے حسن و خوبی کو مکمل کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا۔ What was the reason؟ نبی پاک کیوں دنیا میں تشریف لائے، بعثت کیوں ہوئی؟ اس کا جو مین ریزن فرمایا کہ مجھے بھیجا ہی اخلاق کی تکمیل کے لیے ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حسن اخلاق، اچھی زندگی گزارنا یہ اسلام کو کس قدر مطلوب ہے۔ اور نبی پاک کی سبحان اللہ جو سیرت ہے، اس کے اندر جو اخلاق کریمہ کا شاندار نرمی کا، معافی کا، درگزر کا جو عنصر ہے، تو وہ شاعر کہتے ہیں نا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ میرے آقا وہ ہیں جو خطا کار سے درگزر فرماتے، میرے آقا وہ ہیں جو یتیموں کے ملجا ہیں، اپنے پرائے کے غم کو محسوس کرنے والے ہیں۔ آج سیرت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے مجھے اور آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، کیسے بہترین مسلمان بننا ہے۔ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک یہودی عالم تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی کاروبار کیا تھا اور کھجوریں دینے کی اب جو مدت تھی اس میں 2 یا 3 دن باقی تھے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی 2-3 دن بعد وہ کھجوریں لوٹانی تھی۔ تو زید بن ثانہ نے بھرے بازار میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو روک کر بلند آواز سے ترش انداز میں، جس کو کہتے ہیں نا کہ غصے والے انداز میں، نبی پاک سے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عبد المطلب کی ساری اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو اور ٹال مٹول کرنا تمہاری عادت بن چکی ہے۔ اب ذرا غور کریں، صحابہ ساتھ ہیں، بھرے بازار میں لوگوں کے سامنے یہ مس ایٹیٹیوڈ کیا جا رہا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اب وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، غضبناک نظروں سے زید بن ثانہ کو دیکھا اور کہتے ہیں، اے اللہ اور رسول کے دشمن، اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کا لحاظ نہ ہوتا، میری تلوار ہوتی اور تیرا سر اڑا دیتا۔ کیا اللہ کے نبی سے ایسے بات کرتے ہیں؟ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حلم اور بردباری دیکھیں۔ اب ذرا اپنے آپ کو پہلے رکھ کر سوچیں کہ میں کہیں بازار میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ میرے گارڈز بھی ہیں یا میرے دوست ہیں، اور جناب مجھے کوئی روک کے بدتمیزی کرے، اور اب بتائیں لوگوں کا اس وقت رپلائی کیا ہوتا ہے؟ مگر نبی پاک حضرت عمر کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اے عمر، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو چاہیے تھا مجھے ادائے حق کی ترغیب دے کر
اور اس کو کہتے کہ نرمی سے تقاضا کرو. ہم دونوں کے بارے میں ہم دونوں کو یہ بات کرتے, تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت عمر کو کہا, اے عمر جاؤ زید بن ثعلبہ کو اس کی کھجوریں دے دو, بلکہ کچھ زیادہ دینا. اب ذرا غور کیجئے گا, جتنی کھجوریں نکلتی ہیں اس سے کچھ زیادہ دینا. تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں جتنی ہیں اتنی ہی دینی ہے, زیادہ کیوں دینی, ویسے ہی بدتمیز ہے. تو نبی پاک نے فرمایا, اے عمر جو تم نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا تھا, اسے جس انداز سے تم نے بات کی تھی اس کا دل ٹوٹ گیا ہوگا. ایسا کرو تھوڑی کھجوریں اس لیے زیادہ دو کہ اس کے دل میں مزید نرمی آ جائے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان سن کر حضرت عمر خود جاتے ہیں, جا کر کھجوریں دیتے ہیں. زید بن ثعلبہ کہتا ہے, اے عمر جتنی نکلتی ہیں اس سے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ کہا, میرے نبی علیہ السلام نے کہا ہے میں نے تمہیں بڑی عجیب نظروں سے, غصے والی نظروں سے دیکھا تھا, میں اس لیے تمہیں کھجوریں زیادہ دے رہا ہوں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ذرا غور کیجئے. اب جب یہ دیکھا نا حضرت زید بن ثعلبہ نے یہ دیکھا تو کہتے ہیں, اے عمر بات یہ ہے کہ تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ حضرت عمر نے کہا, کون ہے, تمہارا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں, میں زید بن ثعلبہ ہوں. حضرت عمر پہچان گئے کیونکہ وہ یہودیوں کا مشہور عالم تھے اس زمانے میں. کہا, تم وہی ہو جو یہودیوں کے عالم ہو؟ کہا, جی. تو کہا, پھر تمہیں پتہ نہیں اللہ کے نبی سے بات کیسے کرتے ہیں؟ کہا, مجھے بالکل علم ہے, میں نے آسمانی کتاب میں آخری نبی کی نشانیاں پڑھی ہوئی ہیں اور میں نے ان کی ذات میں نبوت کی تمام نشانیاں پہچان لی تھیں. 2 نشانیوں کا مجھے امتحان لینا تھا, 2 نشانیوں کے بارے میں مجھے چیک کرنا تھا کہ کیا یہ وہی اللہ کے آخری نبی ہیں جس کا ذکر ہماری آسمانی کتابوں میں ہے. اے عمر, وہ 2 نشانیاں یہ لکھی ہیں کہ ان کی قوت برداشت ان کے غصے پر غالب رہے گی. جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا اسی قدر ان کا صبر و تحمل بڑھتا چلا جائے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ذرا غور کیجئے, پیارے آقا کا قوت برداشت بھی ہے اور جتنا جہالت کی گئی اتنا صبر بھی بڑھتا گیا. سبحان اللہ. اب حضرت زید بن ثعلبہ کیا کہتے ہیں, اے عمر گواہ ہو جاؤ, میں نے پہچان لیا ہے, میں نے دونوں چیزیں چیک کر لی ہیں, یہی اللہ کے آخری نبی ہیں. اور اے عمر یہ بھی سن لو کہ اللہ نے مجھے بڑا مال دیا ہے, میں آدھا مال راہ اسلام میں وقف کرتا ہوں, راہ اسلام میں دیتا ہوں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سیکھنے کو کیا ملا؟ اچھا اخلاق ہو, معافی ہو, درگزر ہو تو دشمن بھی دوست بن جاتا ہے, اور برا اخلاق ہو تو دوست بھی دشمن بن جاتا ہے. تو آج کے سیرت کے اس اجتماع میں جو میرا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کو مسلمان کے اچھے اخلاق مطلوب ہیں, اور جس نبی علیہ السلام کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے ان کا اخلاق کس قدر عرفہ و اعلیٰ. سبحان اللہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ذرا سنیے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے. آپ نے فتح مکہ کا واقعہ سنا ہوگا, اب ذرا اس کی تھوڑی سی مزید تفصیل سنتے ہیں. پہلے یاد کیجئے کہ نبی پاک علیہ السلام مکے سے مدینے کیوں گئے تھے. The birth place of رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام was Makkah. He born in Makkah. He spent his approximately majority of his life in Makkah. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 63 years اس دنیا میں تشریف لائے. Out of those 63 years میرے آقا نے 53 سال مکے میں گزارے. ولادت وہاں ہوتی ہے, نبی پاک کی شادی مبارک وہاں ہوتی ہے, مکہ میں صفا مروہ بھی ہے, کعبہ بھی ہے, حج بھی وہی ہوتا ہے. مگر ان کفار مکہ نے جب نبی پاک علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی, اللہ کی طرف بلایا, تو جو ظلم کی آندھیاں چلائیں, جس طرح تکلیف پہنچائی, صحابہ کو مارا گیا, جو نماز پڑھتا اسے مارتے, جو اذان دیتا اسے مارتے, کئی صحابہ کو شہید کر دیا گیا. خود نبی پاک کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب غزوہ احد ہوتا ہے مدینہ پاک جا کر, کس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا. لیکن میں بات کر رہا ہوں جب مکے میں تھے زمین تنگ کر دی گئی. نبی پاک بڑی تکلیف کے عالم میں, بڑے سورو سیڈنس کے ساتھ میرے آقا مکے سے مدینے ہجرت کرتے ہیں. مگر ان کفار مکہ کو پھر بھی چین نہیں آیا کہ یہ تو مدینے پہنچ گئے, اب وہاں ریلیکس میں کیوں ہیں. تو ابھی پہنچے ہیں اور 2 ہجری میں جناب غزوہ بدر ہوتا ہے, 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتا ہے. یعنی ان کو چین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کو جا کے کسی طرح اسلام کو مٹا دیں. لیکن اب جب 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتا ہے, مشکل کے دن ختم ہوئے, اب مکے میں ایک فاتحانہ انداز میں نبی پاک داخل ہو رہے ہیں. نبی پاک جب مکہ پاک میں داخل ہو رہے تھے تو کوئی شاہانہ انداز نہیں تھا. روایتوں میں آتا ہے میرے آقا اونٹنی پر بیٹھے تھے اور اس قدر جھکے ہوئے سورہ فتح کی تلاوت کر رہے تھے کہ آپ کا امامہ شریف اونٹ کے کجاوے سے لگ رہا ہے. یعنی یہ اعلان تھا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں, یہ اللہ کی عطا سے مجھے یہ کامیابی ملی ہے, اور کامیابی ملنے پر بھی غرور نہیں ہے, وہاں بھی عاجزی کا انداز ہے. تو آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ اس واقعے سے پہلا سبق تو یہ لیں کہ اگر زندگی میں اللہ کوئی مقام دے دے, کوئی مرتبہ دے دے, کوئی عروج دے دے, کوئی دولت دے دے,
ہمیں عاجزی رکھنی ہے. کہتے ہیں نا اپنی اوقات یاد رکھنی ہے کہ میں کون تھا اور رب نے مجھے کہاں پہنچایا. اچھا اب فتح مکہ ہو گیا, سارے کفار سامنے کھڑے ہیں, صحابہ کے قاتل بھی کھڑے ہیں, غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے بھی کھڑے ہیں, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادیوں کو تکلیف دینے والے بھی کھڑے ہیں. اب سب کی حالت خراب ہے کہ آج تو ہماری بوٹیاں نچوا دی جائیں گی, آج تو ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا, ہم نے ظلم و ستم میں کوئی کمی نہیں چھوڑی, تو آج انہوں نے کیا ہمارا حال کرنا ہے. مگر سنو میرے آقا کون ہیں, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, وہ تو رحمت سارے جہانوں کے لیے ہیں. ایسے موقع پر کہ جب وہ سارے دشمنان اسلام موجود تھے, نبی پاک کا وہ عظیم اعلان, پیارے آقا فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء. آقا نے فرمایا آج تم پر کوئی الزام نہیں, جاؤ تم سب آزاد ہو. اچھا وہ سارے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج سر اڑا دیے جائیں گے, آج قید کر لیا جائے گا, مگر یہ کیسا اعلان تھا, اللہ اکبر. اچھا فتح مکہ میں ہم نے یہاں تک تو یہ واقعہ سنا ہوگا کہ نبی پاک نے سب کو معاف کر دیا, بٹ یو نو واٹ ہیپنڈ آفٹر دس فورگیونیس, اس معافی کے بعد ہوا کیا. اللہ اکبر, مسلمان مکے سے 10,000 آئے تھے, 10,000 صحابہ تھے 8 ہجری میں, مگر جب یہ اعلان ہوا تو ان سرداروں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ ہم اتنے بڑے ظلم کرنے والے, ہم اتنی زیادتی کرنے والے, ہماری وجہ سے ان کو اپنا آبائی وطن چھوڑنا پڑا, یہ مکے سے مدینے چلے گئے, آج موقع ملا ہے تو بدلہ نہیں لے رہے, آج موقع ملا ہے تو معاف کر رہے ہیں. ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور زور و شور سے سب نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. یعنی میرے آقا اگر ان سب کے سر قلم فرما دیتے تو یہ دشمنی در دشمنی چلتی رہتی, مگر ایک عظیم اعلان نے کایا پلٹ کر دی. اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے, میں تھوڑا سا آپ سے حساب کتاب میں چاہوں گا, ذرا ایک تھوڑی سی ہسٹری کو میں ریکال کروا دیتا ہوں, یہ انشاءاللہ کام آئے گی آپ کو. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ میرے آقا نے اعلان نبوت کب فرمایا تھا, 40 سال کی عمر میں. ہجرت کب کی, 53 سال کی عمر میں, یعنی 13 سال تک اسلام کی دعوت دی. کتنے لوگ ایمان لائے تھے, علماء فرماتے 80 یا 100 کے قریب لوگ ایمان لائے تھے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے. ٹھیک ہے, پھر 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا, کتنے مسلمان صحابہ تھے, 313. عدد یاد ہے نا آپ کو, یعنی 13 اور 2 سال ملا لیں تو ابھی کتنے مسلمان ہوئے, 313. چلے آپ خواتین کو ملا لیں تو آل ٹوگیدر 600-700 پوری دنیا میں مسلمان تھے. پھر اس کے بعد 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتا ہے, 700 مسلمان تھے اس لشکر میں. 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتا ہے, 1400 مسلمان ہیں. آپ گریجولی دیکھ رہے کتنی سٹرگل ہو رہی ہے. اب 6 ہجری کا مطلب تو بتائیں, 6 اور پلس 13 کتنے ہو گئے, 19 سال اللہ کے نبی نے کوشش کی ہے. اور صلح حدیبیہ میں 1400 صحابہ ہیں اور تھوڑے سے مدینے پاک میں بھی ہوں گے, ہم آل ٹوگیدر مان لیتے 3000 مسلمان ہوئے تھے. 19 سال کی سٹرگل. 8 ہجری میں میرے آقا فتح مکہ فرماتے ہیں 10,000 مسلمان ہیں. صحابہ 10,000 کا لشکر ہے نا, مگر آپ جانتے ہیں 10 ہجری میں جب حجۃ الوداع ہوتا ہے کتنے صحابہ ہیں, 1,24,000 صحابہ میدان عرفات میں موجود ہیں. یہ 21 سال کی کوشش میں 10,000 تک پہنچتے ہیں. اور وہ معافی کے اعلان کے بعد, وہ عظیم حکمت عملی کے بعد یہ 10,000 سے تعداد کہاں پہنچتی ہے, 1,24,000. تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ فتح مکہ واز دا ٹرننگ پوائنٹ. یہ ایک ایسا اعلان تھا, یہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ اس دن سے لے کر آج تک اسلام الحمدللہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. آج اگر پوری دنیا کا سروے کریں تو موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ جو ہے وہ ہمارا مذہب اسلام ہے. تو سبحان اللہ, یہ فتح مکہ کی معافی یاد دلا رہی ہے کہ خون کے پیاسوں کو معاف کیا, رشتہ داروں کو قتل کرنے والوں کو معاف کیا, زمین تنگ کرنے والوں کو معاف کیا. مگر آج میں اور آپ دیکھیں کیا ہم معاف کرتے ہیں یا ہم بدلے کی آگ میں جل رہے ہیں. کسی کو کہو بھائی معاف کر دو, نہیں میں تو انتظار کر رہا ہوں, بس موقع ملے بدلہ لینا ہے. حالانکہ ہمارے وطن پاکستان میں ایسے بھی ٹرائبز, ایسے بھی قبیلے ہیں کہ جہاں لوگ وصیت کر کے بچوں کو جاتے ہیں کہ تم نے فلاں قبیلے سے مقابلہ کرنا ہے, فلاں رشتہ دار سے بدلہ لینا ہے. اللہ اکبر, اس نبی کے امتی ہیں. نعت کے اشعار ہم سب کو یاد ہوں گے کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. کیا کبھی ہم نے گالیاں سن کر دعائیں دی؟ ذرا غور کیجئے نا, ہمیں تو کوئی ایک گالی دے ہم بتاتے ہیں ہمیں کتنی گالیاں یاد ہیں. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی, جان لینے والوں کو نبی پاک نے بخش دیا. ہم چھوٹی سی غلطی ملازم کر لے اس کو بخشنے کے لیے تیار نہیں. کسی غریب آدمی سے ہو تو اس کو تو بسل کے رکھ دیتے ہیں. نہ کرے ایسا. جس نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑا ہے, جن کی سیرت کے اس اجتماع میں آئے ہیں, ان کے اخلاق کریمہ تو دیکھیں. وہ تو غریبوں پر کیسے مہربان تھے کہ کبھی کبھی غلام آتے تھے, کہتے حضور ہمارے گھر پہ آپ کی دعوت ہے اور کھجورے ہیں اور پرانی چربی ہے, مینیو بھی بتا رہے ہیں. تو میرے آقا جو رحمت للعالمین اللہ کے حبیب ہیں,
وہ اس غریب کے گھر بھی دعوت پر چلے جاتے، اس غلام کے گھر بھی دعوت پر جاتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں یہ بھی پہلو ملتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پر اپنے خادم کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے۔ اب ذرا مجھے بتائیے نا، پہلے سواریاں کیا تھیں؟ گاڑیاں تو نہیں تھی نا، اونٹ تھے یا گھوڑے تھے۔ گھوڑے پر نبی پاک سواری فرما رہے اور پیچھے کس کو بٹھایا؟ اپنے خادم کو۔ یہ کیسی عاجزی ہے! آج کیا یہ کوئی امیجن کرتا ہے کہ اپنے ملازم کو اپنے برابر والی سیٹ پہ بٹھائے ہیں، خود ڈرائیو کرے اور خادم کو کہے بیٹھ جاؤ؟ لوگ کثر شان سمجھتے ہیں، کسی غریب کے ساتھ کھانا اپنی شان کو کم سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم وہ ہیں۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، تو کسی نے کہا حضور آپ اللہ کے نبی ہو کر زمین پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بندہ ہوں اور بندوں کی طرح جیتا ہوں، بندوں کی طرح زندگی گزارتا ہوں۔ ایک بار نبی پاک اپنے کمرے سے باہر تشریف لائے تو صحابہ کھڑے ہو گئے، واقعی ان کا کھڑا ہونا بنتا تھا، آقا ان کے آقا ہیں، وہ غلام ہیں، مگر پیارے آقا نے پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا جب میں باہر آیا کروں کھڑے نہ ہوا کرو۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا مقام کتنا بڑا ہے! اس پہ تو پوری الگ بیان ہو سکتا ہے کہ نبی پاک کا مقام کتنا بڑا، بس ایک حدیث سے ہی سمجھ جائیے، وہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الدنیا، اے محبوب اگر تمہیں نہ بناتا تو دنیا ہی نہ بناتا۔ تو یہ سب کچھ جو دنیا میں ہے نا، یہ صدقہ ہے جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو جن کا صدقہ یہ کائنات ہے، وہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میرے لیے کھڑا نہ ہونا۔ اور اگر آج میں کہیں جاؤں اور میرے لیے کوئی کھڑا نہ ہو، مجھے پروٹوکول نہ ملے، مجھے عزت کی جگہ پر نہ بٹھائیں تو برا لگتا ہے۔ بندہ دعوت چھوڑ کے واپس چلا جاتا ہے، تقریب چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ جناب مجھے عزت نہیں ملی۔ اللہ اکبر! یقیناً لوگوں کو، معززین کو عزت دینی چاہیے، مگر اپنے دل میں یہ تمنا کرنا کہ میں ان سے بہتر ہوں، یہ کمتر ہیں، تو بتائیں نا پھر تکبر کسے کہتے ہیں؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف پراؤڈ؟ یاد کیجئے گا، تکبر وہ برائی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور یہاں تکبر کا عالم یہ ہے کہ جناب پورا دل تکبر سے بھرا ہوا ہے۔ ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب اس طرح کا بیان ہوتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں یار میں تو تکبر نہیں کرتا ہے۔ چلے میں آپ کو شیطان کا وہ واقعہ مختصر سنا دیتا ہوں۔ شیطان نے سب سے پہلا گناہ جو اس دنیا میں کیا تھا، کیا کیا تھا؟ تکبر ہی تو کیا تھا۔ حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا نا، اور آرگیومنٹ کیا پیش کیا تھا؟ وہ قرآن میں موجود ہے، انا خیر من، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، میں سپیریئر دین ہم، خلقتنی من نار یوں وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے نار سے یعنی آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ بس پیارے اسلامی بھائیوں یہی سمجھنا ہے، جو یہ جملہ ہے نا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، اسی کو تکبر کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا، دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا۔ تو آج آئے ہیں نا، اپنا دل صاف کر کے جائیں، عاجزی کے پیکر بن جائیں۔ میرے آقا کی عاجزی کیسی تھی؟ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے۔ پلیز دیکھیں نا، میلاد بھی مناتا ہوں، نبی پاک کی نعتیں بھی سنتا ہوں، پیارے آقا کے گن بھی گاتا ہوں، اور فرق بھی کچھ نہیں آتا۔ یہ کیسی میری نبی پاک سے محبت ہے؟ مزہ تو یہ آئے نا کہ سیرت مصطفیٰ علیہ السلام کو جب سنوں تو کوئی ایک پھول، دیکھیں کتنے پیارے پھول کھلے ہوئے ہیں، یہ پھول یہی دیکھ کر چلا جاؤں تو یہیں رہ جائے گے نا، کیا ہی اچھا ہو ایک پھول ساتھ دل میں سجا لوں۔ سیرت کا کوئی ایک پہلو اپنے دل میں سجاؤں کے جاؤں تو میں کہوں کہ مجھے یہ بات سیکھنے کو ملی، آج سے میں اس پر عمل کروں۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا کیا خوبصورت روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام سے میں نے سنا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں۔ اب سنیں، اس حدیث کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ ایک جگہ نبی پاک نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے اس کا حساب آسانی سے لیا جائے، اور چاہتا ہے کہ اسے جنت میں اللہ گھر عطا فرمائے، وہ تین کام کر لے۔ اب وہ تین کام غور سے سنیں اور آج سمجھ لیں یہی میرے بیان کا میسج ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ کام تھوڑا سا مشکل ہے، مجھے بھی اندازہ، کیونکہ دل میں سختی بہت آ گئی ہے نا، کیسے معاف کر دوں حضرت؟ آپ کہہ رہے ہیں اس نے ظلم کیا ہے، میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے برا بھلا کہا تھا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہی تو کمال ہے۔ ہاں اچھا، کچھ لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ میں بڑا با اخلاق ہوں۔ اچھا، ان کا اخلاق پتہ ہے کیا ہے؟ ان کو مسکرا کے ملیں تو وہ بھی مسکرا کے ملتے ہیں، ان کو تحفہ دیں تو وہ بھی تحفہ دیتے ہیں۔ کمال جب ہوگا جب آپ کے مزاج کے خلاف بات ہوئی، آپ کو تکلیف پہنچائی کسی نے، اب آپ کا ریئیکشن کیا ہے؟ دس از یور ایکچوئل اخلاق۔ اور نبی پاک کی شان یہ تھی کہ جتنا جہالت بڑھتی تھی اتنا میرے آقا علیہ السلام کا اخلاق اور نرمی اور بردباری بڑھتی۔ تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ جو ظلم کرے
اسے معاف کر دیں ہیں. اور معاف کرنے کو اللہ نے بڑا پسند کیا. یقین کریں, ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ایک شخص تھا, اس کے گھر میں اس کی وائف نے کھانا بنایا. جب کھانا بنایا تو نمک زیادہ ہو گیا. ظاہر عورت ہے, غلطی ہو جاتی ہے. کہتا مجھے بڑا غصہ آیا کہ میں اپنی وائف کو سزا دوں گا. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میری تو روز اللہ کی بارگاہ میں غلطیاں ہو رہی ہیں, روز نافرمانیاں کر رہا ہوں, اللہ تو سزا نہیں دے رہا. میری بیوی نے ایک غلطی کی اور میں اس کو اب سزا دینا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ شیر ببر بیٹھے ہوں گے کہ گھر میں کبھی چائے ٹھنڈی ہو گئی یا کھانا صحیح نہیں پکا تو بیوی پہ غصہ کر رہے ہیں, پلیٹ اٹھا کے مار دی, برا بھلا کہہ دیا. حضرت ہم نے عورت سے شادی کی ہے, کمپیوٹر سے شادی نہیں کی ہے. غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے, مجھ سے ہوتی ہے, آپ سے بھی ہوتی ہے. تو سبحان اللہ, اس شخص نے کیا کیا, اس نے اپنی بیوی کو کچھ بھی نہیں کہا, چپ چاپ کھایا اور چلا گیا. مرنے کے بعد اسے بتایا گیا کہ اس روز جو تو نے میرا بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا تھا, جا میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں, میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دی. تو ایک معافی جو ہے نا, یہاں پر ایسے کئی لوگ ہوں گے جن کے ملازمین ہوں گے, یار ملازمین سے ہو گئی غلطی, معاف کر دینا ہے. اب یہ اس نیت سے معاف کریں کہ اللہ میں اس کو معاف کر رہا ہوں, تو مجھے معاف کر. جتنا معاف کریں گے انشاءاللہ اتنا اجر ملے گا. کیونکہ آپ نے سنا کہ جنت میں اگر گھر چاہیے اور آپ چاہتے ہیں کہ حساب آسانی سے ہو, جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو. اچھا دوسری بات, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. اچھا اب یہاں کیا ہوتا ہے نارملی کہ محروم کرنے والوں کو, ٹھیک ہے نا, لوگ کہتے ہیں نہیں اس نے دعوت میں نہیں بلایا, میں بھی نہیں بلاؤں گا, میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا, میں تو کسی بھی اپنی محفل میں نہیں بلاؤں گا. نہیں, محروم کرنے والے کو عطا کرنا ہے, یہی تو اسلام کا حسن ہے نا. اور نبی پاک نے ایسا کیا ہے. حضرت حبار بن اسود, آخری واقعہ سنا کر پھر میں اپنے بیان کو کمپلیٹ کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ان واقعات سے ہم یہ سیکھیں کہ کاش ہمارے اندر بھی ایسے اخلاق آ جائیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا کمال کا اخلاق ہے کہ یاد رکھیے گا, سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہیں. ان کے شوہر ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے بعد انہیں مدینہ منورہ روانہ کیا. اب یہ سفر ہو رہا ہے اور اس زمانے میں حضرت زینب کا پیچھا کیا قریش مکہ نے. ان کو اطلاع مل گئی تھی کہ یہ مدینے جا رہی ہیں. اعلان یہ ہوا کہ انہیں انٹرسپٹ کیا جائے گا. اور اب کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حبار بن اسود نے نیزہ مارا, جس کی وجہ سے آپ اپنی سواری سے اپنے اونٹ سے نیچے گر گئیں اور آپ کا حمل ضائع ہو گیا. اب سوچئے ایک باپ کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہے. حبار بن اسود نے زیادتی تو کر لی, اب وہ بھاگ گیا, اب وہ سمجھے مکہ مدینہ کے علاقے کو چھوڑ کر ہی کہیں اور چلے گئے. مگر جب نبی پاک مقام جیرانہ میں تھے, حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کی محفل میں کہ اتنے میں نبی پاک کے دروازے پر حبار بن اسود آ گیا. اللہ اکبر, اور کہتا ہے ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, داخل ہو کر بیٹھ گئے. صحابہ نے عرض کی حضور حبار بن اسود آیا ہے. جیسے یہ سنا کچھ صحابہ نے تلواریں نکال لی کہ آج تو اس کو نہیں چھوڑیں گے, اس نے نبی پاک کی شہزادی کے ساتھ ایسا کیا اور اتنی بڑی زیادتی کی کہ ان کا حمل مبارک بھی ضائع ہوا. اللہ اکبر. نبی پاک نے جیسے ہی کچھ حضرت حبار کی طرف دیکھا, حضرت حبار کھڑے ہوئے, کہتے ہیں اے رسول اللہ, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ پر سلامتی ہو. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں. یا رسول اللہ, میں آپ سے بھاگ کر کئی شہروں میں گیا, میں وطن وطن گھومتا رہا, میں شہر شہر گھومتا رہا. حضور میں غیر عربیوں کے ملکوں میں چلا گیا تاکہ مجھے تلاش نہ کیا جا سکے, مگر حضور مجھے بار بار آپ کی نرم دلی, آپ کی صلہ رحمی, آپ کی معافی یاد آتی رہی. پھر اللہ کریم نے آپ کے وسیلے سے ہمیں ہدایت دی, ہمیں ہلاکت سے نجات بخشی. یا رسول اللہ, میرا جو وہ عمل تھا, میری وہ جو جہالت تھی, میری وہ زیادتی تھی, حضور مجھے معاف فرما دیجئے. اللہ اکبر. کہتے ہیں حضور میں اپنے ہر برے کام کا اقرار کرتا ہوں, اعتراف گناہ کرتا ہوں. اب ذرا غور کیجئے, ہم اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر سوچئے کہ ہماری صاحبزادی کے ساتھ, ہمارے گھر والوں کے ساتھ کسی نے ایسا کیا ہو اور وہ شخص آگے آ کر معافی مانگ رہا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا کی رحمت للعالمین تو دیکھیے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دے دی اور اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دے. ہائے ہائے, 100 بار تیرا دیکھ کے اف اور ترحم, ہر باغی و سرکش کا سر آخر کو جھکا ہے. برتاؤ تیرے جب کہ یہ اعدا سے ہیں اپنے, اعدا سے غلاموں کو کچھ امید سوا ہے. ہم نیک ہیں یا بد ہیں بالآخر ہیں تمہارے. یا رسول اللہ, ہم نیک ہیں یا بد ہیں بالآخر ہیں تمہارے. نسبت بہت اچھی ہے
اگر حال برا ہے تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں پلیز اپنی ذات میں نرمی لائی. آج بہت بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ سختی بڑھ گئی ہے، فرسٹریشن بڑھ گیا ہے، ریونج بڑھ گیا ہے، کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، گالی کا جواب گالی سے دینا ہے. اچھا کچھ لوگ بڑی عجیب بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، ہم بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جناب شریف کے ساتھ شریف اور بندہ بدماش کے ساتھ بدماش کیسے بنتا ہے. یہ کون سا بٹن لگا ہے کہ شریف آدمی جب موقع ملے بدماش بن جاتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ شریف کے ساتھ بھی بندہ شریف ہو، بدماش کے سامنے بھی شریف ہو. جبھی تو بدماش نے توبہ کرنی ہے، جبھی تو اس کے دل نے بدلنا ہے. نبی پاک نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا، میرے آقا نے دعائیں دے کر موقع جان کر معاف کر کے انہیں اسلام میں داخل کیا. تو آج میرے بیان کا یہی موضوع ہے کہ جب اسلام کو اتنا اچھا مطلوب ہے کہ جناب اچھے اخلاق ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر اچھے اخلاق ہونا وہ کس طرح کام دیتے ہیں. 2-3 حدیثیں سن لیجئے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں حسن اخلاق سے وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا، اور فحش گوئی اور بد کلامی کو اللہ پسند نہیں کرتا. پھر ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور قیامت کے دن مجھ سے قریب تر وہ ہوگا. ابھی میں آگے نہیں بیان کرتا. سچ بتائیں یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ if I become a favorite of رسول اللہ علیہ السلام. ایک امتی کے لیے اس سے بڑھ کر کچھ ہے کہ آقا فرما رہے تم میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک پسندیدہ. اور پھر دوسرا انعام قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا. اب وہ آگے جو بھی فرمایا ہمیں مان لینا چاہیے کہ بس اب تو میں نے کام کرنا ہی کرنا ہے، اور وہ بہت بڑا مشکل کام نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے. تو بس آج ہم یہ نیت کر کے جائیں کہ اگر کسی سے کوئی بات ختم کی ہوئی ہے، رشتہ داروں میں کوئی معاملہ ہے، فیملی میں کوئی معاملہ ہے، دوستوں میں کوئی معاملہ ہے، اگر دوریاں ہیں تو معافی مانگ کر محبت سے پیش آ کر اس کو دور کر لیجیے. اب اپنے دل میں کسی کے لیے انتقام نہ رکھیے. دیکھیں نا ہم اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہم بھی تو لوگوں کو معاف کریں. اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، اور بندوں میں کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ یہ آج ہم بات سمجھ جائیں اور اپنی زندگی میں یہ تبدیلی لائیں. درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.